میری بھی میں سمجھتا ہوں اپنے ماموں کی بات یاد آتی ہے، آپ کے بھی استاذ ہیں انس ماموں، تو وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ مرد کا نا ایک ڈیسنٹ والا روب ہونا چاہیے اپنی وائف کے اوپر، کیونکہ اللہ نے اس کو ایک ذمہ دار بنایا ہے. روب سے مراد یہ کہ اس کا ایک لیول آف رسپیکٹ ہونا چاہیے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 2 طریقے سے جو ہے نا آپ ایک بندے کے اوپر جو 2 چیزیں ہیں جو واقعی آپ کا جو ہے نا ایک بندے کے اوپر دوسرے کے اوپر آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں، خاص طور پہ وائف کے حوالے سے. پہلی چیز انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا خوف. جب عورت کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ میرا بندہ، میرا جو شوہر ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے واقعی صحیح معنوں میں، اور تقوی عمل کا نام ہے، یعنی ہی از ایکچولی دا مین آف ہز ایکشن اینڈ ورڈس. ہی از ناٹ جسٹ لائک یہ باتیں نہیں ہیں صرف، بلکہ عمل ہے. جیسے کہتے ہیں نا ورچو ہے، ڈوئنگ اٹ از ایکچولی اے ورچو. اس کا اثر بہت ہوتا ہے عورت کے اوپر نا، اس کا واقعی یعنی صحیح معنوں میں تربیت اور جو سکھانا ہے نا وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلی بات تو تقوی ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا، علم واقعی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر بندہ اپنے اندر ایکوپ کرتا ہے تو واقعی پھر عورت صحیح معنوں میں اس کا رسپیکٹ کرتی ہے. جب وہ عمل کرتا ہے نا، جب وہ یعنی عمل کا بندہ ہے اور اس کے پاس اللہ نے علم بھی دیا، تو اس کی وجاہت اس کے اندر آتی ہے، اس کی پرسنالٹی کے اندر ایک روب آتا ہے، اس کی پرسنالٹی کے اندر ایک ڈیسنسی آتی ہے، کمپوزر آتا ہے، ایک صبر آتا ہے. اور وہ صبر ظاہر ہے، جسے کہتے ہیں نا لا آف اٹریکشن جیسے آپ بات کریں، اٹ افیکٹس پوری انوائرمنٹ پہ اس کا اثر ہوتا ہے. گھر کے اندر جب وہ نیکی کرتا ہے، اس کی بات جب وہ مہذب ہو کے بولتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ مہذب جواب دیں، دوسری دفعہ مہذب، اگلا بندہ ہمیشہ منہ پھٹ کے ہی جواب دے، اس کو بھی شرم آ جاتی ہے، چاہے جتنا مرضی بڑا ہوا. ٹھیک ہے نا. بچوں کو شرم آ جاتی ہے، چھوٹے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ گھر کے اندر ایک ماحول ہے، آپ اس کو شاید وربلی ڈکٹیٹ نہ بھی کریں، پھر بھی اس کے باوجود اس کا اثر پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کو خاص طور پہ اگین وہی والی بات ہے، سٹارٹ ہوتی ہے اپنے آپ سے. آپ اپنی بیوی کو بنانا چاہتے ہیں نا آپ کی ذمہ دار ہو، اس کو دکھائیں کس طرح ہوتا ہے، عمل کر کے دکھائیں کہ اس طریقے سے I'm expecting. یہ مینرز ہیں جو میں آپ کے ساتھ رکھا ہوں، and it is expected of you to be the same. I think it can help a lot, but again it's a very difficult task as well. اچھا، میں اس پہ یہی بات کو تھوڑا سا پکڑوں گی کہ ذمہ دار جو ہونا ہے، چونکہ یہ قوام کے ساتھ مطلب اس کا قوام کا دوسرا نام ذمہ دار ہے. صحیح. اچھا، ذمہ دار جیسے کہ مغیرہ بھی بتا رہے تھے کہ لمٹ سیٹ کرنا یا ڈسپلن کا جو سسٹم بنانا وہ مرد کا کام ہے. تو آپ الفاظ کے بجائے یا فرسٹریشن نکالنے کے بجائے عمل سے ان کو بتائیں کہ کون سی چیز کو آپ لے سکتے ہیں اور کون سی نہیں. مثلاً یہ ججمنٹل ہونا، آپ ان کو اسی وقت بتا دیجئے کول الفاظ کے ساتھ، لو ٹون کے ساتھ. اول تو آپ کو ججمنٹل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ولا تقف ما لیس لک بہ علم. اور دوسرے، آپ میرے دل کے بارے میں نہیں جانتی ہیں وہ کیا ہے، تو مجھے مکمل کرنے دیجیے. یہاں پہ فوراً ریموٹ ہو کے تو بالکل لائک بزنس ٹاک کیجیے، میٹر آف فیکٹ والی. ایک دم ان کو بتائیے کہ یہ بات آپ کی غلط ہے، اس کو آپ کسی ساتھ والی کے ساتھ اختیار نہیں کرنا چاہتی، تو میرے پہ آپ ایک دم اٹھ کے لیول کیسے یہ الزام کیسے لگا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے، جن خواتین کو چیخنے چلانے کی عادت ہے ان کو عمل سے بتائیے، کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ جب تک یہ اپنا جو ہے نا دورہ جو ہے اس کو ختم نہیں کریں گی، ہم بات کریں گے جب آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے. بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. بچوں کو آپ بچے چیخ رہے ہوں، آپ ان کے ساتھ چیخنا شروع کر دیں، آپ ختم ہو جائے گی. بچہ تو چاہتا ہی آپ کو فرسٹریشن میں ڈالیں، آپ فرسٹریشن نکالنا شروع کر دیں. چیخنے کا ایک اپوزٹ بھی ہے. بہت سے بھائی یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کمیونیکیٹ نہ کریں اور ناراض ہو کے بیٹھ جائیں اور 2 دن بات نہ کریں، مرد بھی کرتے ہیں ایسا، عورتیں بھی کرتی ہیں، اور یہ ایموشنل ایبیوز ہے میرے نزدیک. کہ آپ خاموشی کے موڈ پہ چلے گئے، نہ آپ کچھ بتا رہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے اگلا بندہ اسے لیسن آئے گا میری خاموشی سے، لیکن وہ ڈیمیج بھی اکثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ خاموش رہنا، کیا یہ ایک ٹیکنیک؟ کسی نے مجھے کہا تھا کہ نہیں جی یہ سنت سے بھی ثابت ہے جی کہ آپ بس خاموش ہو جائیں، روب دکھائیں اپنی خاموشی سے جو ہے وہ. میں تو نہیں سمجھتا، بلکہ اس سے اپوزٹ جو ہے وہ ہے کہ رسول اللہ تو کمیونیکیٹ کرتے تھے. بلکہ وہ جو قرآن مجید میں وہ بیہیویئر سیٹنگ کی جو آیات ہیں اس میں فائزون نہ سب سے پہلے آ رہا ہے، تو وہ کمیونیکیشن ہوگی تو فائزون وہ اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں رسول اللہ خاموش ہو گئے تھے 1 مہینے کے لیے، سب سے علیحدہ ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے کا موقع دیا تھا، وہ ڈیسیژن بہت بڑا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ جو آیات تخیر ہیں جن میں اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو بتانا تھا کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ زندگی ہوگی، اس پہ اللہ کے رسول نے سوچنے کا موقع دیا تھا. اور جب وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب سیدہ عائشہ سے آپ نے فرسٹ ٹائم 1 مہینے کے بعد کمیونیکیٹ کیا تو آپ نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ چاہو تو اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کر کے مجھے بتا دو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے گھر والوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو خود ہی جواب دیتی ہوں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو سمجھ آتی ہے. اگین وہی میری بات ہے بھائی، ڈسپلن نا، یہ چیزیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. شرعی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں
تو جو اہل علم نے بیان فرمایا نا کہ 3 دن سے زیادہ آپ کسی بندے سے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, تو علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جنرل رول ہے. لیکن بعض اوقات کچھ سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں جہاں پہ آپ کو جو ہے نا آؤٹ آف دی وے بھی جانا پڑتا ہے, اس کی اجازت بھی ہے. جیسا کہ وہ 3 جو غزوے سے رہ گئے تھے صحابی, جس میں کعب بن مالک وغیرہ اور اس طرح کے صحابی تھے 3, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ, یہ 3 صحابی تھے. تو 50 دن تک ان سے کمیونیکیشن نہیں رہی, بوائے نہیں رہا. تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں ایکسیپشنل ہے, لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ وہ ایکسیپشنل ایسی بھی نہ ہو کہ آپ بالکل خاموش ہیں, آپ کو اگلے کو پتہ ہی نہیں چل رہا آپ کیوں ناراض ہیں. نہیں, آپ ان کو بتائیں کہ یہ ایک یعنی ناراضگی, اگین وہی والی بات ہے, میں سمجھتا ہوں بجائے اگریشن فزیکل نکالنے کے, اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس کو کمیونیکیٹ ضرور کریں اپنا کنسرن, لیکن اس کے بعد ہاں اگر آپ خاموش رہتے ہیں ایک حد تک خاموش رہ سکتے ہیں, لیکن ذرا کمیونیکیٹ کر کے. دوسرا مردوں کے ساتھ خاموش رہنا یہ ڈفرینٹ ہے, لیکن اسپاؤزز کا ایک دوسرے سے منہ پھیر لینا, رات بھی ٹینشن میں گزارنا, پھر سارا دن اگلا ٹینشن میں گزارنا, یہ تو بہت ان کی مینٹل فیکٹ ریلیشن شپ کو ہرٹ کرے گا. اس میں یہ ہے کہ ماہرین اس کے بہت خلاف ہیں. انٹیمیسی کسی صورت لوز نہیں ہونی چاہیے. انٹیمیسی کو ہم سب سے پہلے ایز اے تھریٹ جو ہے نا روکتے ہیں دونوں سائڈ سے, ٹھیک ہے. ماہرین کہتے ہیں آپ کی کنیکشن ہوگا تو مسئلے حل ہوں گے نا, کنیکشن ہی نہیں ہوگا تو مسئلے حل ہونے کے ریزن کہاں گئے. ون تھنگ. دوسری بات یہ ہے کہ بتائیے, اور ہم کس لیے خاموشی کو استعمال کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کب تک اس کا صبر ختم ہوتا ہے. آئے گا یا آئے گی تو صحیح نا, تو پھر میں اس کو یوں کر لوں گا. تھاٹ فل ہونا چاہیے اور پلانڈ ہو کہ میں نے اس کا کرنا ہے اور یہ مثلا 3 دن یا 4 دن رکھنا ہے اور اس کے یہ مقاصد ہیں. تھاٹ فلی بندہ کرے آبجیکٹیولی. تو اور آپ کو پتہ ہے جب مقاصد حاصل نہیں ہوتے تو پھر اب ان کو ماڈیفائی کرتے ہیں اپنے آبجیکٹیوز کو. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ خاموشی سے فرق نہیں پڑ رہا, مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ چیز افیکٹو ہو, لیکن کچھ فیمیلز شاید نا افیکٹو ہوں, تو آپ کاؤنٹر یعنی ضروری نہیں کہ آپ نے چونکہ وہ افیکٹو نہیں ہے تو اب آپ اسی پر لگے رہیں, آپ ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے ان کے ساتھ ڈیلنگ